اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے 12ویں درس میں جو 3 نقطے تھے وہ نکات پڑھے ہم نے۔ کیا کیا جی مولانا؟ کہ خبر مبتدا سے پہلے آ سکتی ہے جب وہ ظرف ہو۔ دوسری بات پڑھی کہ ایک مبتدا کے لیے کئی خبریں ممکن ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا مبتدا کبھی صریح ہوتا ہے کبھی مؤول ہوتا ہے، اور ایک خواہر نے اسے کہا کہ تھوڑا اور واضح کر دیا جائے۔ تو یہاں پہ دیکھیے جملہ ہے ان تصبروا، ان تصبروا، ان تصبروا مبتدا مؤول ہے۔ کیا ہے؟ مؤول، جس کی تقدیر صبرکم، صبر ہے نا جی، اے صبرکم خیر لکم۔ اسی طرح سے دیکھیے ان تصوموا خیر لکم، روزہ رکھو تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ یہاں آ جائے گا سیام، سیامکم خیر لکم۔ تو ان تصوموا کو بولیں گے بس مبتدا مؤول، تعبیر کی جا رہی ہے۔ تعبیر کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ تعبیر اس لیے کر رہے ہیں چونکہ ان ہے حرف ناصبہ، تصوم کیا ہے؟ فعل مضارع منصوب بحذف نون، ہے نا؟ یہاں پہ دیکھیں گے ان حرف نصب ہے اور تصویرو کیا ہے؟ فعل مضارع منصوب بحذف نون۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس کو، یہ ہے مبتدا، چونکہ خیر جو ہے خبر ہے، خبر ہے، تو اب خبر ہے مبتدا کہاں ہے؟ تو مبتدا کی اسی لیے تعویل کرنی پڑ رہی ہے، مبتدا بنانا ہو رہا ہے۔ کیسے؟ کہا آپ اس کا مصدر لے آئیے۔ تصبرو کا، صبر یصبرو کا مصدر کیا ہے؟ صبر، جی صبر۔ اور تصبرو کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر حاضر، حاضر۔ اسی لیے صبر مصدر لیا اور جمع مذکر حاضر سے جو نصب کی ضمیر تھی وہ کیا لے لی؟ کم، اور ہم نے کیا کر دیا؟ صبرکم۔ اسی طرح سے تصومو ہے، یہ تقدیر ہے، یہ ہے نہیں یہاں پہ، مبتدا یہی ہے لیکن یہ مبتدا کیا ہے؟ تعبیر۔ اب اس کی تعبیر کیا ہے؟ وہ ہے کیا اصل میں؟ تقدیر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صوم کا مصدر کیا ہے؟ صیام، سیام، اور وہی تصومو کیا ہے؟ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کے ساتھ اس کی ضمیر ملا دی گئی، سیامکم خیر لکم۔ یہ تعبیر کرتے ہیں، یعنی مبتدا صریح ہے، صریح یعنی واضح طور پر جب جملے میں موجود ہو، مؤول جب واضح طور پر جملے میں مبتدا موجود نہ ہو۔ اگر مبتدا موجود نہیں ہے تو پھر ہم اس کی کیا کرتے ہیں؟ تعبیر کرتے ہیں کہ مبتدا ایسے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ان تصبروا کو ہی مبتدا مؤول بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ مبتدا مؤول۔ تعبیر کیا ہے؟ تقدیر کیا ہے؟ کیا چیز ہے اس کے پیچھے؟ کیسے اس کی تعبیر کریں گے؟ کہا صبرکم یا صیامکم۔ واضح ہوا؟
کچھ واضح ہوا پہلے سے کہ نہیں ہوا؟ بھلے آقا. تو یہ تعویل کر کے ہم بولتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، بنا تعویل کے بھی یہ مبتدا ہے. لیکن کوئی کہے گا نا آپ سے کہ ان تو کیا ہے، حرف نصب ہے، تصغیر و فعل مضارع ہے، آپ اس کو کیسے مبتدا بول رہے ہیں؟ کہے مبتدا ہے لیکن مبتدا مؤول ہے. اور اس کی تعویل کیا ہے؟ صبرکم. یا جو دوسری مثال ہم نے دی صحیح ہے، صیامکم ان تصوموا خیر لکم، تو روزہ رکھو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. اب آ جائیے سوال پہ مولانا. عرف المبتدا والخبر ومثل لهما. مبتدا اور خبر کی تعریف کیجئے اور اس کی مثال دیجئے. مبتدا اور خبر کی تعریف کرنا ہے مولانا. صحیح ہے، مبتدا کیا ہے مولانا؟ ہاں وہ اس میں مرفوع ہے جو لفظی عوامل سے خالی ہے اور مسند الیہ بھی ہوتا ہے. مرفوع جو لفظی عوامل سے کیا ہو؟ خالی. خالی ہو. اور اس کو کیا کہیں گے؟ خبر کو خبر وہ جس کی سند دی جائے مبتدا کی طرف. جس کی سند دی جائے مبتدا مبتدا کی طرف. مبتدا کے معنی کو کیا کر رہا ہو؟ مکمل کر رہا. مکمل کر رہے ہیں. مکمل کر رہا ہو. مثال دیجئے مولانا مبتدا اور خبر کی. زیدون قائم، الزہد. ثروتن. ٹھیک ہے، البخل عار. اور صحیح ہے، تنویسی کیا ہے؟ ذلت کا سبب. ٹھیک ہے، الجبن منقصۃ. منقصہ ہے کہ منقصہ ہے؟ صاد سے نا، نقص سے منقصہ ہوگا کہ منقصہ ہوگا؟ یاد ہے، صحیح سے یاد ہے. ما هو العامل في المبتدا والخبر. مبتدا اور خبر میں عامل کیا ہے؟ اس کی ابتدائی عامل ہے. کیا ہے؟ مبتدا اور خبر کا عامل معنوی ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ معنوی ہے. اور مبتدا میں کیا ہے مولانا؟ ابتدا. صحیح ہے، مبتدا میں ابتدا. اور خبر کے لیے خود مبتدا. خبر کو کون رفع دے رہا ہے؟ مبتدا. یاد رکھیے عربی میں کوئی بھی اعراب اپنی مرضی سے تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی عامل، کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے. تبھی جا کے ہم اس کو کیا کہیں گے کہ وہ تبدیل ہو رہا ہے. تو مبتدا کو رفع کون دے رہا ہے؟ اس کا ابتدا میں آنا. اسی لیے کہا نا معنوی ہے، ظاہری نہیں. جیسے فی الحجرت میں عامل کیا ہے؟ لفظی ہے. فی حجرے پہ زید کس نے دیا؟ فی نے دیا. تو وہ کتب زیدن، زید پہ جو ضمہ آ رہا ہے وہ کس نے دیا؟ کتبہ نے. صحیح نا، کتبہ عامل ہے وہاں پہ. لیکن مبتدا میں کون عامل ہے؟ کہا عامل یہاں لفظی نہیں بلکہ معنوی ہے. کیوں؟ وہ کیا ہے معنوی؟ کہا ابتدا. اور خبر کا کون ہے مولانا؟ خود مبتدا. اب آ جائے اذکر اربعا من مسوغات الابتداء بالنکرۃ مع ذکر الامثلہ. مسوغات کہتے ہیں مجوزات، یعنی اذکر اربعا من مسوغات، ذکر کیجئے 4 جائز کرنے والی چیزیں. الابتداء بالنکرہ، جن کے ذریعے سے ابتدا نکرہ سے کی جا سکتی ہے. یعنی 4 وہ جائز کرنے والی چیزیں کون ہیں جن کے بعد مبتدا نکرہ کیا جا سکتا ہے؟ مثالوں کے ساتھ ذکر کیجئے. تو چلیے بتائیے مولانا. ایک صفت ہو جب، ہاں، کہ جب ہم نکرہ کو کیا کر دیں؟ خاص کر دیں. صحیح ہے، اور وہ خاص ہو کس کے ذریعے سے؟ صفت کے ذریعے سے. مثال دیجئے. جیسے کہ
جیسے کہ بول دو جیسے بھی. والعبد مؤمن خیر من مشرک. جیسے کتاب اللہ کتاب اللہ میں کہاں مبتدا خبر؟ یہ تو اللہ کی کتاب مضاف مضاف الیہ صفت کی بات آ رہی ہے. ارے کتابی کی مثالیں یاد کریں نا. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. مولانا یاد کریے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. یاد آیا آپ لوگوں کو؟ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ تو عبد نکرہ ہے اور مبتدا ہے. کیوں مبتدا ہے؟ کس نے جائز کیا؟ کیونکہ اس کی صفت مؤمنون ہے. مؤمن اور چلیے دوسرا آپ بتائیے مجھے. جب حرف استفہام کے بعد ہو تب نکرات لا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ یعنی کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے. چلیے دو ہو گیا. تیسرا کوئی بتائے آپ میں سے. ما نافیہ کے بعد ہو. نافیہ کے بعد ماء نافیہ کے بعد. مثال ما ما لهم من صدیق دونه من ولی. ما لهم کہاں اس میں مبتدا ہے؟ وما أحد خیر لہم من. تو نہیں نہ کہیں گے مبتدا آپ. ہاں آپ بتائیے مثال آپ سبھی کا. ایک تو ما صدیق لنا ہے اور دوسری ما أحد خیر من کا. ما صدیق لنا صحیح ہے. وما احد خیر من کا صحیح ہے. تم سے بہتر کوئی نہیں. اب آ جائیے چوتھے میں. چوتھا کون بتائے گا آپ میں سے؟ روبینہ، رئیسہ. نہیں آگا ہمیں تو نہیں آ رہی مثال. مثال نہیں آ رہی. چوتھی خبر بتائیے. جب ایسی مبتدا ہے پر دعا مقدم ہو. ہو یا جب دعا ہو یا اضافت کے ذریعے خبر ہو مبتدا یا سے پہلے آ رہی ہو. السلام علیکم. ہاں السلام علیکم بالکل صحیح ہے. کس نے بتایا؟ مینا. روبینہ. ماشاء اللہ. سمجھ میں آیا قصہ؟ ارے قصہ کہہ رہا ہوں. قصہ گئی سے یاد آ سماج. گئی. جی رئیسہ جی بہت دنوں بعد یاد آئی قصہ. چلیے دیکھیے. بین اقسام المبتدا بالمثال. مبتدا کی قسمیں بیان کیجیے مثال کے ساتھ. مبتدا کتنے قسموں کا ہوتا ہے مولانا؟ پڑھایا دو ہم لوگوں نے؟ مبتدا دو ہوتا ہے. او مبتدا یا اس میں صریح ہوتا صریح ہے اور یا مبتدا معول. معول ہوتا ہے نا. مبتدا یا تو صریح یا مبتدا معول. صریح والے مولانا کیسے مثال دیجیے؟ الزہد و ثروت. الزہد ثروت صریح ہے. ٹھیک ہے. معول ان ان تصبروا تصبروا خیر خیر لکم یا لکم. ان تصوموا خیر خیر لکم. لکم. چلیے اب آ جائیے تمارین پہ. تمارین کی طرف بڑھیں. اجازت ہے رئیسہ؟ جی جی مولانا. التمارین. عین. عین مانے کیا ہوتا ہے؟ معین معین کیجیے. کس کیجیے. بات سے فعل امر ہے یہ؟ نہیں آ رہا سمجھ میں؟ باب تفعیل ہے بیٹا. عین یعین معینا یا تعیینا. عین یعین تعیینا. یہ کیا ہو جائے گا؟ عین اسی سے پہلے امر. عین المبتدا والخبر. معین کیجئے مبتدا اور خبر کو. فی الجمل التالیہ. مندرجہ سے جملوں میں. قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار. بتائیے مولانا کیا ہے؟ اللہ خالق ہوں اور اللہ ہوا تو مبتدا مبتدا. ہے. خالق و خبر ہے. اور کہاں مبتدا ہے؟
ہوا بھی مبتدا ہے اور واحد ہوا اور مبتدا قہار ہے، الواحد خبر اول ہے، قہار خبر خبر دوم دوم۔ باب دیکھیے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اس میں کہاں ہے مولانا؟ ان تصوموا مبتدا ہے، ان تصوموا مبتدا اول ہے، خیر کیا ہے؟ خبر خبر ہے۔ اب دیکھیے قلتم انا هذا قل هو من عند انفسکم، قل انا هذا هذا مبتدا ہے تو نہیں هذا مبتدا ہو جائے گا، ہوا مبتدا ہوگا تو من عند انفسکم اس کا پورا جملہ خبر ہوگا۔ کیا ہوا؟ مبتدا ہو جائے گا اور جملہ کے لیے اور پھر ہوا ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد جملہ مولانا اس میں انا جو ہے خبر ہے، انا خبر ہے، مقدم ہے، اس میں استفہام ہے، محلاً مرفوع ہے۔ ھذا مبتدا مؤخر، فہمت؟ جی انا خبر مقدم، ھذا مبتدا مؤخر، واضح؟ جی پھر ہوا مبتدا من عند خبر، یار مجرور محلن کیا ہو جائے گا؟ مرفوع۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، مولانا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، مبتدا اور غفور ہاں ہوا مبتدا ہے، غفور کی خبر ہے اور وجود کی خبر ہے۔ خبر ذو العرش المجید، ذو مبتدا ہے، عرش المجید خبر اول اور دوم۔ ذو العرش مولانا خبر چوم ہے، مجید خبر چہارم ہے، صحیح ہے۔ فعال خبر پنجم ہو جائے گی، خامس، جو ہو جائے گا کیا اتنا بڑا فعال۔ هو الغفور لما الودود یرید ذو العرش المجید فعال لما یرید، تو فعال بھی خبر ہے، مجید بھی خبر ہے، ذو العرش بھی خبر ہے، ودود بھی اور غفور بھی خبر ہے۔ آیا سمجھ میں؟ رئیسہ، ارے رئیسہ اور بینا فضا واضح ہوا؟ جی مولانا۔ جی آغاز ما هو المسوغ للابتداء بالنکرۃ فی الجمل الآتیہ، کہہ رہے ہیں کون سی چیز جائز کر رہی ہے مبتدا کو نکرہ سے ابتدا کرنے کے لیے؟ نمبر ایک جملہ دیکھیں مولانا، کل نفس ذائقۃ الموت، اس میں مبتدا کہاں ہے؟ کل ہے یا عام ہے، کل عمومی ہے چیز۔ مبتدا ہے اور نکرہ ہے کیونکہ یہ عمومیت رکھتا ہے، اور ذائقہ کیا ہو جائے گا؟ خبر۔ خبر افی اللہ شکون، کیا ہے یہاں پہ مولانا؟ اگر شک استفہام کیا کے ہے بعد مولانا؟ دو مبتدا ہے نکرہ مبتدا ہے جی، اور اس کی خبر کیا ہے؟ مقدم ہے، فی اللہ، واضح؟ جی جناب۔ فی اللہ ہے خبر مقدم اور شکون کیا ہے؟ مبتدا مؤخر، فہمت؟ دیکھیں فیہا کتب قیمہ، یہاں پہ کیا ہے مولانا؟ وجوب مبتدا ہے کہ فیہا اس میں، بولیے کتب مبتدا کہہ رہا ہے، صحیح ہے، اور اس کا جس کو کون سی چیز ظاہر کر رہی ہے؟ چونکہ یہ صفت ہو رہا ہے،
اور اس کی دوسری بات، اس میں دو باتیں ہیں، اس میں خبر بھی مقدم اور ہے. صفت کیسے ہو رہا ہے یہ؟ قیمہ کتب کتب کی قیمہ. کتب ہاں. کی صفت قیمہ ہے. قیم. صفت بھی ہے اور خبر بھی، اس پہ کیا ہے مقدم، دو باتیں ہیں یہاں. فیہا خبر مقدم ہے، کتب مبتدا مؤخر ہے، اور دوسرا کتب کی صفت کیا ہے؟ قیمہ. قیم. دو چیزیں. سلام علی ابراہیم، سلام دعا. مبتدا. سلام دعا. مبتدا ہے یہاں، صحیح ہے، چونکہ یہ دعا کے لیے. ویل لمن غلبت علیہ الغفلہ، تو یہاں پہ کیا ہونا نا، بیل مبتدا ہے. ویل مبتدا ہے، نکرہ اس لیے ہے کہ یہ دعا ہے. حسن عم الامہ، کیا معنی ہو جائے گا؟ حسن عم الامہ. تو یہاں حسن کیا ہے؟ مبتدا ہے، نکرہ ہے. صحیح ہے. اور کیوں اس کا جائز کس چیز نے کیا ہے؟ امل امن نے، کیونکہ عمومیت ہے، عام ہے. نہیں، یہاں پہ کہیں گے یہ صفت ہے اور اس کی صفت محذوف ہے. عظیم، حزن عظیم عم الامت برحلت الامام الخمینی. صحیح ہے. تو یہاں حزن جو تھا، حزن کی صفت عظیم کیا ہے یہاں پر؟ پوشیدہ شدید. ہے، محسوس ہے. اور ہے مولانا؟ اس کے بعد ایک نیا درس، الدرس الثالث عشرہ، 13واں درس، اقسام الخبر، خبر کی قسم کے بارے میں ہے، جسے اگر ہم لوگ آج نہ شروع کر کے کب شروع کریں؟ کل شروع کرتے ہیں، پرسوں. ہاں کل یعنی پرسوں، سیٹرڈے کو شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو تاکہ اتنی جو تمرین ہے اس کو ایک بار ریوائز کر لیجئے گا، تاکہ کوئی بات آپ کی رہ نہ جائے، چونکہ اس کتاب میں لاپرواہی آپ کو بھاری پڑ جائے گی، سمجھ رہے ہیں نا، نقصان دے گی. تو جو پچھلا درس ہے، پہلے درس سے آپ لوگ ریوائز کرنا شروع کر دیں. الحمدللہ رب العالمین. آواز کی پلے لسٹ